السلام علیکم۔ آج کے افسانے کا عنوان ہے کامیاب عورت۔ افسانہ شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا بھی مت بھولیے گا، شکریہ۔ اس کا جسم شدید دکھ رہا تھا اور سر تو جیسے پھٹنے کو تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر صوفے پہ ڈھیسی گئی۔ اس کی نظر سامنے پڑے میگزین پر گئی۔ ہائے، یہ پڑھنے کا شوق! اس نے یوں ہی میگزین اٹھایا تو صفحہ نمبر 30 کھل گیا۔ اپنے پرابلمز اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کیجئے، بڑا بڑا لکھا ہوا تھا۔ درد سے اس کا سر پھٹ رہا تھا، سو پڑھا نہ گیا اور اس نے میگزین میز پر ہی رکھ دیا۔ ملیحہ کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، یہی کوئی 7-8 ماہ۔ 6 نندیں تھیں ملیحہ کی اور 2 جیٹھ، سب شادی شدہ تھے۔ سب ایک ہی شہر میں رہتے تھے، البتہ گھر الگ الگ تھے۔ تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ وہ نعیمہ آپی آئی ہوئی ہیں، انہیں کمپنی دو اور کچھ چائے وائے کا بھی پوچھ لینا۔ احمر باہر سے چہکتا ہوا آیا اور آتے ہی حکم چلایا۔ ملیحہ نے دبے دبے لہجے میں اپنے دکھ سکھ کے سانجھی سے صرف اتنا کہا، مجھے ٹمپریچر محسوس ہو رہا ہے، سر بھی بھاری ہو رہا ہے۔ نرم انگلیوں سے سر دبانے والی بیوی کو جو جواب ملا وہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کے گمان سے آگے تھا۔ یہ سر اور جسم درد شینا اور نازو بھابھی والا تو نہیں؟ احمر ماتھے پر بل ڈال کر ناگواری سے بولا تھا۔ شینا اور نازو بھابھی ملیحہ کی جٹھانیاں تھیں، دونوں ہی سسرال میں 2 سال بھی نہ گزار سکی تھیں، سو کئی مارکا آرائیوں کے بعد انہیں الگ کر دیا گیا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو ملیحہ کہ مجھے نازو بھابھی جیسی عورتیں سخت ناپسند ہیں، جنہیں مہمانوں کو دیکھتے ہی کوئی نہ کوئی بیماری آ گھیرتی ہے۔ سو تمہیں اگر میرے دل میں جگہ بنانی ہے تو میرے تمام گھر والوں کو خوش رکھنا ہوگا۔ میں کبھی کسی سے یہ نہ سنوں کہ تمہاری بیوی ایسی اور تمہاری بیوی ویسی۔ احمر کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے تھے۔ سخت لہجے میں اپنا حکم نامہ سنا کر منہ پھلاتا کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے ٹھیک وہی باتیں کی تھیں جو شادی سے پہلے اس کی تمام بہنوں نے اسے ازبر کروائی تھیں۔ وہ بہنیں جو شادی کے بعد اپنے اپنے سسرال سے الگ رہتی تھیں، لیکن اپنے میکے والے گھر میں تمام بہن بھائیوں کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں۔ انہیں نازو اور شینا بھابھی سے کوئی امید نہ رہی تھی، سو تمام توقعات احمر سے جڑ گئیں۔ انہیں اس پہ پورا بھروسہ تھا۔ ملیحہ ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ لیے باہر چلی گئی اور اس رات وہ نہ جانے کتنی دیر تک جاگتی رہی۔ احمر سو چکا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھی، الماری تک آئی اور اس میں رکھی ہوئی اپنی MSc نفسیات کی ڈگری کو دیکھا۔ چھوٹا سا مخملی ڈبہ کھولا جس میں اس کے 2 گولڈ میڈل پڑے تھے، جنہیں وہ اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی تھی۔ تو یہ کچھ بھی نہیں تھے، اصل زندگی تو کچھ اور تھی۔ یہ گولڈ میڈل، یہ ڈگریاں، یہ کامیابیاں، کئی طرح کے سرٹیفکیٹس۔ ذہن میں ایک پرانا منظر لہرایا جب اسے پہلا گولڈ میڈل ملا تھا اور وہ خوشی خوشی اسے گلے میں ڈالے ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ اماں پھولی نہیں سما رہی تھیں، ان کے چہرے پہ انوکھی سی چمک دیکھی تھی آج اس نے۔ اماں بار بار بیٹی کی تعریفیں کر رہی تھیں، جب اس کی دوسری دونوں شادی شدہ بہنیں جنہوں نے FA بمشکل پاس کیا تھا بولی، یہ گولڈ میڈل کس کام کی اماں، اسے کچھ گھرداری سکھاؤ، وہی کام آئے گی۔ دیکھنا تم لوگ جب میری بیٹی سسرال جائے گی وہاں بھی یہ چھا ہی جائے گی۔ اماں نے بہت محبت اور فخر سے ملیحہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ماضی سے حال کی طرف لوٹ آئی۔ اس نے اپنی تمام ڈگریوں، تمام ڈاکومنٹس اور دونوں گولڈ میڈلز کو الماری کے سب سے نچلے خانے میں رکھ دیا اور لاک کر دیا۔ اب ان سب کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی، کیونکہ اس نے ایک اور ڈگری میں ایک اور کورس میں داخلہ لے لیا تھا، ایسے کورس میں جس میں ساری زندگی اسے امتحان دینے تھے، ساری زندگی نتیجے سننے تھے۔ ایک فائل
جسے اس نے لاکر میں نہ رکھا تھا، وہ کھولی۔ وہ اس کی CV تھی۔ لیکچرر بننے کے لیے اس نے اپلائی کرنا تھا۔ پڑھانا اس کا دیرینہ خواب تھا، مگر احمد نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے جاب کرنے والی نہیں بلکہ گھریلو بیوی چاہیے۔ اس نے اپنی وہ CV اٹھائی اور اسے 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے کچرا دان میں ڈال دیا۔ اسے یہاں اپنا آپ منوانا تھا، کبھی نہ ختم ہونے والے کاموں کو نہایت خوش اسلوبی سے نپٹاتے ہوئے، خندہ پیشانی سے سب کچھ سہتے ہوئے۔ اندر دل بولا کہ میرا کیا؟ میرے خواب، میرے ارمان۔ دماغ نے بھی دبی دبی سی آواز میں دل کی حمایت کرنی چاہی، مگر مصلحت کے تحت چپ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ملیحہ نے جیسے اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیا تھا، اسے سمجھا دیا تھا کہ آج سے تمہارا کام صرف خون پمپ کرنا ہے۔ جب تک زندگی ہے دھڑکتے جاؤ اور اپنا کام کرتے جاؤ اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ لاؤنج میں حسب معمول چہل پہل تھی۔ ملیحہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ آج رات فرزانہ آپا نے اپنے سسرال واپس چلے جانا تھا، تو اس لیے سب بہنیں آئی ہوئی تھیں۔ فرزانہ آپا کے 4 بچے تھے۔ وہ ملیحہ سے عمر میں کافی بڑی تھیں، مگر ملیحہ کی شادی سے صرف 1 سال پہلے بیاہی گئی تھیں، تو چاروں بچوں کی دفعہ ان کا بڑا آپریشن ہوا۔ فرزانہ آپا ہر بچے کی پیدائش سے 1-2 ماہ پہلے ہی بھائی کے گھر آ جاتی اور پھر بچوں کے پیدا ہونے کے 40 دن بعد ہی سسرال جاتی۔ گھر کے سب کام ملیحہ ہی کرتی۔ اپنا تو اس کا ایک ہی 8 سالہ اکلوتا بیٹا تھا۔ ملیحہ کی شادی کو اب 10 سال ہو چکے تھے۔ اس کا بچہ بہت ہی پیارا اور بیبا تھا۔ ماں کو ہر دم کاموں میں مصروف دیکھتا رہتا، جس کے پاس اپنے لیے تو کیا اپنے اکلوتے بیٹے کو دینے کے لیے چند منٹ نہیں ہوتے تھے۔ وہ ضد نہیں کرتا تھا، مگر چاہتا تھا کہ ماں اسے وقت دے۔ ملیحہ خود MSc نفسیات تھی، سمجھتی تھی اپنے بیٹے کی نفسیات کو، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ ایک بھرے پرے خاندان کی بہو تھی۔ کام تھی کہ سارا دن ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ احمد سے تو کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ بڑے آرام سے کہہ دیتا، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، تم جانو اور تمہاری گھرداری۔ لاؤنج سے کچن تک آوازیں بآسانی سنائی دے رہی تھیں۔ ملیحہ تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی، تبھی چھوٹی اپنے روتے چیختے بیٹے کو اٹھائے کچن میں چلی آئی۔ چھوٹی بھی اپنے بچے کی پیدائش کے دنوں میں ملیحہ کے گھر پہ ہی رکی ہوئی تھی تاکہ آسانی رہے۔ لاؤنج میں اس وقت چھوٹی کے پسندیدہ موضوع پہ بات ہو رہی تھی اور یہ بدتمیز شایان روئے جا رہا تھا۔ ملیحہ پلیز شایان کو پکڑنا ذرا، مجھ سے چپ نہیں ہو رہا، چھوٹی نے لاڈ بھرے انداز سے کہا۔ ملیحہ نے شایان کو گود میں اٹھایا، اسے کیبنٹ سے ٹافیاں نکال کر دیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ تم کیسے سب کچھ سنبھال لیتی ہو ملیحہ؟ میرا تو اتنا اسٹیمنا نہیں ہے بھائی۔ چھوٹی نے ستائشی انداز میں اسے دیکھا، پھر اس نے 2 سالہ شایان کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا، شایان کی سب سے اچھی والی آنٹی کون سی ہیں؟ مایا آنی، اس نے ملیحہ کی طرف اشارہ کیا، جو اسے اسٹول پر بٹھا کر اب ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی۔ اچھا تو پھر آپ ادھر اپنی آنی کے ساتھ ساتھ کھیلو، مزے مزے کی باتیں کرو، اوکے؟ مجھے تنگ نہیں کرنا اب۔ پھر ملیحہ کی طرف دیکھ کر بولی، ملیحہ پلیز اسے کچھ کھلا پلا دو، صبح سے اس نے کچھ بھی صحیح سے نہیں کھایا، اسی لیے شاید بار بار ضد کیے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ملیحہ کیا کہتی بھلا؟ چھوٹی بے فکر ہو گئی، شایان کا گال تھپ تھپا کر لاؤنج میں چلی گئی، جہاں سب بہنیں جمع تھیں۔ وہ سب اکٹھی ہوتی تھیں تو اپنے بچوں کو بھی فراموش کر دیتی۔ اس وقت گھر بالکل مچھلی بازار کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ بچے پورے گھر میں دندناتے پھر رہے تھے۔ ملیحہ کو کھانے پکانے کی فکر کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو بھی روکنا پڑ رہا تھا۔ پچکار کر اس کے جبڑے دکھنے لگے، کیونکہ آخر کو اسی کا گھر تھا تو اسے ہی فکر کرنا تھی۔ لاؤنج میں غیبتیں ہو رہی تھیں پورے زور و شور سے۔ موضوع گفتگو کبھی نازو بھابی تو کبھی شینا بھابی، پھر اپنے اپنے سسرال کے دکھڑے رونے لگ جاتی۔ وہ سب الگ الگ گھروں میں رہتی تھیں، صرف چھوٹی ہی ابھی تک سسرال کے ساتھ تھی، کیونکہ اس کا شوہر تبریز اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، سو وہ اسے الگ نہیں کر سکتے تھے۔
تو چھوٹی سب سے زیادہ مظلوم بنی ہوئی تھی۔ اسے نت نئے مشوروں سے نوازا جاتا۔ اکلوتے ہونے کے نقصانات پر سیر حاصل تبصرے ہوتے۔ رہی بات ملیحہ کی، تو اس نے جو نفسیات میں ماسٹرز کیا تھا تو وہ ان سب کی نفسیات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی بے پناہ ذہانت اور قابلیت جس سے احمد اور اس کے تمام گھر والے متاثر تھے، وہ تو اب کب کا قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا پر سانس تھمی سی تھی۔ مسکرا رہے تھے ہم پر آنکھوں میں کچھ نمی سی تھی۔ ساتھ ہمارے یہ جہاں تھا سارا مگر ہر طرف کچھ کمی سی تھی۔ شام کی چائے پی جا رہی تھی۔ احمد نے فرمائش کر کے چپس اور پالک کے پکوڑے بنوائے تھے جو اسے بہت پسند تھے۔ 8 سالہ اکلوتے لاڈلے بیٹے سفیان کو ملیحہ نے نوڈلز بنا کر دیے تھے اور اب وہ اسے انگلش کا سبق یاد کروا رہی تھی۔ ہفتہ ہو گیا ہے چھوٹی نے چکر نہیں لگایا، احمد نے ملیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ احمد نے فون اٹھایا تو اسی کا فون تھا۔ چھوٹی بولی، بھائی ہم سب بہنوں نے پروگرام بنایا ہے کہ ویکینڈ اماں ابا کے گھر مطلب آپ کے گھر گزارا جائے۔ آج شام کو آ رہے ہیں ہم سب مل کے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا سر ہلاتا رہا۔ چھوٹی کی گفتگو میں دوسرے بندے کو صرف ہوں ہاں کرنے کا موقع بھی بمشکل ملتا تھا۔ اور ہاں احمد بھائی، وہ دراصل میری 2 نندیں بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ انہوں نے ملیحہ بھابھی کے ہاتھ کی مٹن بریانی اور شامی کباب کھانے کی فرمائش کی ہے۔ ایکچولی میں بہت تعریف کرتی تھی نا بھابھی کے ہاتھ کے کھانوں کی، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ آنے کو کہا ہے۔ آخر انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ہماری بھابھی کیا چیز ہیں۔ اسپیکر آن تھا، ملیحہ بھی سن رہی تھی۔ احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا، ہم ابھی تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ تم لوگوں کا اپنا گھر ہے، یوں فون پہ پہلے پوچھنے بتانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ جب چاہے آؤ۔ وہ بدستور ملیحہ کی طرف ہی دیکھتے مسکراتا ہوا بولا۔ وہ بھی جواباً پھیکا سا مسکرا کر شام کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے کچن میں آ گئی۔ فون پر بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ فرمائشیں پہنچائی جا سکیں۔ 2 گھنٹے بعد وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ گھر پہ خوب رونق نظر آ رہی تھی۔ اس دوران شام کی اذان ہوئی۔ اس کی نماز رہ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی نمازیں ان چکروں میں رہ جاتی تھیں۔ لاؤنج بھرا ہوا تھا۔ ملیحہ مسکراتی ہوئی اکیلی بھاگ بھاگ کر ڈشز رکھ رہی تھی۔ احمد خوب چمک رہا تھا۔ سب خوش نظر آ رہے تھے۔ یوں ان کے یہاں اکٹھے ہونا سالوں کا دستور تھا۔ مدحضرات کے لیے ملیحہ نے الگ کمرے میں کھانا لگایا تھا۔ کچن میں کھڑے ہو کر گرمی میں سب کچھ پکاتی وہ شدید تھک چکی تھی۔ خود اس کی بھوک تو پکا پکا کر ختم ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ چہرے پر بشاشت طاری کیے ہوئے ان سب کے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ شامی کباب سے بھری ہوئی دونوں ٹرے منٹوں میں ختم ہو گئیں۔ سارے بچوں نے کباب کی رٹ لگا دی۔ کباب تو اب کچن میں بھی نہیں بچے تھے، سو اس نے بچوں کو اور چیزیں دے کر بمشکل بہلایا اور مٹن بریانی لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی دروازے سے باہر ہی نکلی تھی کہ فرزانہ آپا کا قصداً اونچی آواز میں کہا گیا تعریفی جملہ کان سے ٹکرایا۔ ان کی عادت تھی کہ زور و شور سے تعریف کر کے مطلب نکالتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ ملیحہ کھانا بہت مزیدار پکاتی ہے۔ ارے آج کل کھانا پکانا کوئی ایسا آرٹ نہیں ہے، ڈھیروں کوکنگ چینلز اور ڈھیروں ریسیپیز، انٹرنیٹ کی آسانیاں ہی آسانیاں۔ چھوٹی فوراً بولی تھی، کوکنگ شوز زندہ باد۔ نازو بھابھی نے بھی ہنستے ہوئے ٹکڑا لگایا، ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ باقی سب بھی فوراً متفق ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ دل میں آیا کہ کہہ دے کہ کیا وہ کوکنگ چینلز ڈشز بنا کر سجا کر گھروں میں بھی دے جاتے ہیں کہ دعوتیں نپٹاؤ، مگر کچھ کہنے کا مطلب تھا مزید 10 باتیں سننا، سو خاموشی ہی کو بہتر سمجھا۔ سب کچھ ہمیشہ کی طرح اس نے خوش اسلوبی سے نمٹایا۔ سب نے ہی کھانے کی تعریف کی۔ اس کے جیٹھ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آج اگر ہمارے خاندان میں اگر کوئی عورت ہر لحاظ سے کامیاب ہے تو وہ ملیحہ بھابھی ہیں۔ ان کی بات سن کر شینا بھابھی نے جل کر نازو بھابھی کے کان میں جو کچھ کہا وہ تو ملیحہ کو سنائی نہ دیا، البتہ نازو بھابھی کی بڑبڑاہٹ صاف سنائی دی کہ ہاں کامیاب عورت کا حلیہ بھی تو دیکھو، تم کر لو گی سارا سارا دن ماسیوں کی طرح کام۔ شینا بھابھی نے جواباً جو کہا وہ سن نہ سکی۔
چائے کافی پیتے ہی سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ چھوٹی کو گھر چھوڑنے احمر گیا تھا۔ نعیمہ آپی جو آج کی دعوت میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکی تھیں، انہوں نے واپسی پر احمر کے ساتھ آنا تھا۔ بقول نعیمہ آپی کے بچے بہت اداس ہو رہے ہیں۔ سب نے خوب مزے کیے۔ رہی بات ملیحہ کی تو اس کے لیے ایک دو تعریفوں کے بعد اب پورا بکھرا ہوا گھر، کچن میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر، اوپر سے شدید تھکن۔ نوکر وہ لوگ اس قدر مہنگائی میں بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ناچار وہ جلدی جلدی سب سمیٹنے لگی۔ آدھے گھنٹے کی مزید محنت کے بعد اب گھر کچھ سمٹا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ استری کرنے والے کپڑوں کے ڈھیر کو نظر انداز کر کے اس نے صرف احمر کے آفس کے لیے ایک سوٹ استری کر کے لٹکایا اور پھر کچن میں آ گئی۔ برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر وہ پاگل ہونے کو تھی۔ وہ کچن میں سب یوں ہی چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اس میں مزید ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ذہن اس وقت مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ اسے کچھ دیر قبل جیٹھ صاحب کے کہے الفاظ یاد آئے۔ کامیاب عورت۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ میں کامیاب عورت؟ اس بات کے ساتھ ہی اسے نازو بھابی کے الفاظ یاد آئے۔ حلیہ دیکھا ہے اس کا، اور سارا سارا دن ماسیوں کی طرح کام۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تو وہ چلتی ہوئی اس تک آئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بال جو اسے جان سے بڑھ کر عزیز تھے اور جن کی دیکھ بھال وہ باقاعدگی کے ساتھ کرتی تھی، اب اپنی پہلے والی چمک دھمک کھو چکے تھے اور 4 دن سے بے حد الجھے پڑے تھے۔ سو اس نے اوپر اوپر سے کنگا کر کے جوڑا بنا لیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے شینا بھابی کے بالکل نئے انداز سے کٹوائے گئے سیاہ چمکتے بال لہرائے۔ بالوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اپنی آنکھوں اور جلد پر پڑیں۔ ویران آنکھیں اور خشک ہونٹ، اور جلد صاف تو تھی مگر کہیں بھی شادابی نہیں تھی۔ کام کر کر کے جسم پر غیر ضروری چربی تو نہیں چڑھی تھی۔ شکن آلودہ عام سے گھریلو کپڑے۔ اسے آج دعوت پہ آنے والی تمام خواتین کے کپڑے یاد آئے جنہوں نے جدید تراش خراش کے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے۔ وہ ملیحہ جسے شادی سے پہلے یونیورسٹی میں لڑکیاں حسن کی دیوی کہا کرتی تھیں، آج جب وہ صرف 31 سال کی تھی تو اس کے سراپے میں کوئی دلکشی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے کامیاب عورت کہا جا رہا ہے۔ پورے خاندان میں مجھے گھرداری میں طاق سمجھا جاتا ہے۔ ہر فن مولا کہا جاتا ہے۔ ہر طرف میری مثالیں دی جاتی ہیں۔ خاندان میں اتنی مقبولیت ہے۔ اس سب کے باوجود یہ آنسو کیوں ہیں؟ تب ہی اندر کہیں سینے کے نہاں خانوں سے ایک دبی ہوئی آواز آئی، سسکتی ہوئی۔ وہ تنہا تھی، سو آج اس نے وہ آواز سنی تھی جسے اس نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا۔ 10 سال بعد دل مبہم سا مسکرایا۔ 12 سال بعد تو روڑی کی بھی سنی ہی جاتی ہے، تو وہ تو پھر دل تھا، اس کے جسم ہی کا ایک حصہ۔ دل کر لایا اور ایک جان لیوا سوال کیا، ملیحہ، کیا تیرے کامیاب ہونے کے لیے، مس پرفیکٹ بننے کے لیے ایک مثال سے بے مثال تک کے ٹرین جیسے سفر میں کیا ضروری تھا کہ مجھے ہی پٹری پہ بچھا دیا جاتا اور اس پٹری پہ ساری زندگی چلنے والی ٹرین کے نیچے مجھے روندنا اتنا ضروری تھا؟ سب کو خوش کرنے کے چکروں میں مجھے کیوں پس پشت ڈال دیا؟ ایک کونے میں مجھے میرے خوابوں سمیت کیوں دفن کر دیا گیا؟ کیا مجھے مارنا اتنا ضروری تھا؟ میرا خون کرنا اتنا ضروری تھا؟ وہ ششدر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر ایک کا دل اور اس کے ارمان مختلف ہوتے ہیں، اور دل ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے ارمان پورے نہ ہوں تو اس کے آگے دنیا کی نعمتوں کے انبار بھی لگا دے تب بھی یہ خوش نہیں ہوتا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، افسردہ اور سست سی۔ تبھی گھنٹی کی آواز پر چونک گئی۔ لگتا ہے احمر آ گئے۔ چلو جی دل صاحب، آپ کا ٹائم ختم۔ اس نے چہرے کے تاثرات ٹھیک کیے، مسکراہٹ سجائی
اور دروازہ کھول دیا۔ احمد کے ساتھ آئی نعیمہ آپی اور ان کے بچوں کا والہانہ استقبال کیا۔ ان کو لاؤنج میں آرام دہ صوفوں پر بٹھا کر وہ ایک دفعہ پھر کچن کی طرف چلی گئی۔